یہ ایمان میری نجات کا سبب بن جائے گا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ جی چاہتا نماز پڑھتی ہیں، جب نہیں چاہتا نہیں پڑھتی، ٹال مٹول والی نماز ہوتی ہے۔ تو بار بار یہ سوچیں کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز قبر میں کام آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ میری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پل صراط پر مجھے گزار دے گی یا نہیں گزار پائے گی؟ اس لیے کہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ خوبصورت عمل پسند کرتے ہیں، اچھا عمل پسند کرتے ہیں۔ جیسے عورتوں کو یا مردوں کو، ہر ایک کو اچھے کپڑے پسند ہیں، اچھی چوڑی پسند ہے، اچھے سے اچھے چپل اور سینڈل، اچھے سے اچھا زیور چاہیے، اچھے سے اچھا میک اپ کا سامان چاہیے، ایسے ہی اچھے سے اچھا عمل بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ خراب عمل کو واپس پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اعمال میں سب سے اچھا عمل سنت و شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو، سنت و شریعت کے مطابق 24 گھنٹہ ہمارا اس حال میں گزرے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بدنگاہی کرنا، بے پردہ رہنا، عورت کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی عورت 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ جون سے دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اگر کوئی بھی عورت 4 کام کر لے۔ آپ سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ 4 کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 4 کام ہمیں اہتمام سے کرنا۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ مرد پر بھی نماز فرض ہے، عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ ہاں کچھ خاص دن ہوتے ہیں عورتوں کے، ناپاکی کے دن، ان میں نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی نماز، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل۔ جیسے ہی اذان کان میں پڑی تو سب کام چھوڑ دو، کچن میں ہو، واش روم میں ہو، جھاڑو برتن میں ہو، کپڑوں میں ہو، کھانا بنانے میں ہو، غفلت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، بس اذان سنتے ہی ایک دم نماز کے لیے چل پڑو۔ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کتنے بجے سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے۔ دوسرا عمل، اور نماز میں بھی خاص طور سے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، توابین، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، یہ ساری نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کے اعمال نامے میں جتنے زیادہ نفل ہوں گے، قیامت کے دن اس کے پلہ اتنا ہی بھاری ہوگا۔ فرائض میں جو کمی رہ جائے گی وہ پوری کی جائے گی سنتوں سے، سنتوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ پوری کی جائے گی نوافل سے۔ اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز نہ چھوٹے۔ معذوری مجبوری کے علاوہ، بیماری کے دنوں کے علاوہ، ناپاکی کے دنوں کے علاوہ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا روزوں کا اہتمام۔ وصامت شہرہا، رمضان کے روزے،
کسی بھی حال میں روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں بہت زیادہ بڑھاپا ہے، شوگر ہے، لمبے دن ہے اور بھوک ناقابل برداشت ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو اتنی سخت کنڈیشن میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عام حالات میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ جی روزے میں بھوک پیاس لگتی ہے، تو روزہ تو نام ہی بھوک پیاس کے برداشت کرنے کا اللہ کے لیے۔ دو قسم کی عورتوں کے لیے روزے چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ایک وہ عورت جو ماں بننے والی ہو اور اس کے دن بالکل قریب ہوں، اور دوسری وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کو تکلیف ہو یا دودھ کے اترنے میں دشواری ہو جائے، جس سے بچہ بھوکا روئے اور فیڈر کا بھی دودھ نہ پیتا ہو۔ اگر بچہ فیڈر کا دودھ پیتا ہے تو پھر تو ماں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ بس 15-17 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتی تھیں، اور اس مہینے کے اندر وہ اپنی قضا روزے رکھتی تھی۔ یہ مسئلہ تو خیر آپ سب جانتی ہوں گی۔ نماز تو معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر رمضان کے مہینے میں ناپاکی شروع ہو جائے تو روزہ اس وقت تو نہیں رکھنا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا فرض ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں ناپاکی کی وجہ سے، میں ان روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی۔ یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس مہینے میں قضا روزے رکھنے چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے مجھے بھی روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ نفلی روزہ تو بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نہیں رکھ سکتی، لیکن جو قضا روزے ہیں کسی بھی دن میں 24 گھنٹے میں 12 مہینوں میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں، عید کا دن، بقرعید کے 3 دن اور اس کے بعد والا 1 دن۔ ان کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، ہر ہفتے کی پیر جمعرات کا روزہ، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عمل فرمایا طاعت بعلہا، شوہر کا کہنا مانے۔ اس ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لڑائی جھگڑوں کا حل بتا دیا۔ سسرال کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا سکون اس ایک حدیث میں، اس ایک جملے میں، اس ایک ٹکڑے میں آپ نے بتا دیا۔ ہر جائز کام میں شوہر کی بات مانو، گناہ کے کام میں تو بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر صاحب کہیں بے پردہ ہو کر ہمارے دوستوں کے سامنے آ جاؤ، یہاں تو بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر صاحب کہیں بے پردہ ہو کر میرے ساتھ بازار میں چلو، بے پردہ ہو کر میرے ساتھ تم جو ہے شادی بیاہ بارات میں چلو۔ یاد رکھو مسئلہ، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی بندے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کہے بیٹی سے، سسر کہے بہو سے، ساس کہے بہو سے، شوہر کہے بیوی سے،
بھائی کہے بہن سے کہ تم بے پردہ ہو کر شادی میں چلو، ناجائز ہے جانا بھی اور بات ماننا بھی۔ جائز کاموں میں اطاعت کی جائے گی، جائز کاموں میں اطاعت، مثلا ساس کی خدمت، سسر کی خدمت فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر کرنی چاہیے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے ایک ماں باپ نہیں رہتے، دو ماں باپ بن جاتے ہیں۔ شوہر کے ماں باپ بیوی کے، بیوی کے ماں باپ شوہر کے، شوہر کے بھائی بہن بیوی کے، بیوی کے بھائی بہن شوہر کے، شوہر کے رشتہ دار بیوی کے، بیوی کے رشتہ دار شوہر کے۔ اس لیے نرمی کا حکم ہے، برداشت کرنے کا حکم ہے، پیار محبت سے رہنے کا حکم ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، علماء کی قدر۔ جو یہ تین کام نہیں کرے گا وہ امت میں توڑ پیدا کرے گا، گھروں میں توڑ پیدا کرے گا۔ ساس کی بھی خدمت اسی طرح ہو، ساس کا بھی کہنا اسی طرح مانا جائے جس طرح ماں کا مانا جائے۔ ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کو بیٹی کا درجہ دے، جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار محبت شفقت، اس کی بیماری کا خیال، اس کی دوا دارو کا خیال، اس کی ضرورت کا کپڑے لتے کا خیال، اسی طرح اپنی بہو کا بھی خیال رکھے۔ اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے اور ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں، برائیاں نہ دیکھیں، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، اکرام اور احترام کا معاملہ ہو، ذلیل نہ کریں دوسرے کے سامنے، کسی غلط بات پر ٹوکنا بھی ہو تو اکیلے میں، کسی غلط بات پر نصیحت بھی کرنی ہو تو انداز ایسا ہو کہ ذلت اٹھانی نہ پڑے، تو پھر گھروں میں چین سکون رہے گا۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے، گھر میں چیخنا اور چلانے سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں چیخنا چلانا نہیں چاہیے، نہ باپ چلائے، نہ ماں چلائے، نہ اولاد چلائے، کوئی کسی پر نہ چلائے۔ چیخنا اور چلانا اگر اچھی بات ہوتی تو چیخنا چلانا تو گدھے کا کام ہے، اور گدھے کی آواز سب سے بری ہے۔ تو قرآن نے کہا اگر اونچا بولنا کوئی کمال ہوتا تو سب سے اونچی آواز تو گدھے کی ہے۔ اس لیے بہت عزت ادب احترام کے ساتھ ساری تربیت ماں باپ کے ہاتھ میں ہے اولاد کی۔ صاف فرما دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، بچے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو بنانے اور بگاڑنے والے ماں باپ، نمازی اور بے نمازی بنانے والے ماں باپ، پردہ اور بے پردہ بنانے والے ماں باپ، دین سکھانے اور بے دینی سکھانے والے ماں باپ، گالی دلانے والے قرآن سکھانے والے ماں باپ، ذاکر بنانے والے غافل بنانے والے ماں باپ، یہودی اور عیسائی بنانے والے بھی ماں باپ، سارا دار و مدار اولاد کے بننے اور بگڑنے کا کس پر ہے؟ ماں باپ پر ہے۔ جب اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں باپ کے قابو سے نکل جاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں، پھر تعویذ لیتے پھرتے ہیں۔ تعویذ سے اولاد نہیں سدھرتی۔ جو اولاد غلط عادتوں کی وجہ سے بگڑی ہو وہ تعویذ سے کیسے سدھر جائے گی؟ لاڈ پیار میں شریعت کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، بچوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ روتے ہوئے بچے کو چپ کرنے کے لیے کھلونے بھی تو ہیں، روتے ہوئے بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونے بھی تو ہیں، طرح طرح کے کھلونے۔ جاندار کا کھلونا نہ ہو، بس غیر جاندار کے کھلونے بچوں کو دیے جائیں، بچوں کو وقت دیا جائے،
انہیں قاعدہ پڑھایا جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہاتھ پکڑ کر ان کو لکھنا سکھایا جائے، بچیوں کو تعلیم دی جائے، 24 گھنٹے کی مسنون دعائیں بچوں کو ماں یاد کرائے، بچوں کو مسنون دعائیں یاد کرانا سب سے آسان کام ہے۔ کیسے؟ بچوں کے سامنے ہر موقع کی دعا زور سے پڑھ دو، بچہ خود پوچھے گا ماں جی یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، ابا جی یہ کیا پڑھا آپ نے۔ جب بستر پر سونے جائیں زور سے کہو الحمدللہ الذی، کون سی دعا ہے سونے کی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بچہ بھی یاد کر لے گا۔ سورہ ملک زور سے پڑھو، قل هو اللہ احد کی صورت، فلق اور ناس زور سے پڑھو، آیت الکرسی زور سے پڑھو، بچے بھی سنیں۔ وضو کرو بچوں کے سامنے، ابا جی وضو کیوں کر رہے ہیں، آپ تو سونے جا رہے ہیں، اماں جی وضو کیوں کر رہی ہیں، کہ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ وضو کر کے سوئے گا فرشتہ اس کے ساتھ ساری رات رہے گا اور ہر کروٹ پر اس کے لیے استغفار کرے گا۔ سیدھی کروٹ پر سوئیں، بچوں کو بھی سنائیں سیدھی کروٹ پر۔ صبح کو سویرے اٹھیں دعا پڑھیں، بچوں کو اپنے ساتھ، بچوں کے باپ کو چاہیے 7 سال کا بچہ اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر نماز میں مسجد میں لائے۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے پٹائی کرو، ہلکی پٹائی کرنے کا۔ اب جب ماں خود سوتی رہے، باپ خود سوتا رہے تو بچے کیا سوچیں گے؟ ان کے دل میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ سویرے سونے کا ماحول بناؤ، عشاء کے بعد نہ ٹی وی چلے، نہ موبائل، نہ گانا چلے، نہ فلم، جلدی کھانا کھاؤ اور فوراً سو جاؤ۔ پڑھنے والے بچے پڑھ لیں لیکن جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ رات لمبی ہو رہی ہے، تہجد پڑھو اٹھ کر تاکہ سحری میں اٹھنا بھی آسان ہو۔ صبح کو اٹھو سویرے دعا پڑھو، بچوں کو اٹھاؤ، استنجے میں جانے کی دعا زور سے پڑھو، بچے سنیں گے۔ باہر نکلنے کی دعا زور سے پڑھو، بچے سنیں گے۔ کرتا پہننے کی دعا زور سے پڑھو، بچے سنیں گے۔ بچوں کو کہلواؤ بیٹا یہ کرتا پہننے کی دعا ہے، بچہ باہر جا رہا ہے بیٹا دعا پڑھ کے جاؤ، اماں جی کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے جاؤ، باہر کے سارے فتنوں سے بچ جاؤ۔ غرض ہر موقع کی دعا بچوں کو سامنے زور سے پڑھنا شروع کر دو، لیکن پڑھے گا کون؟ جسے خود پہلے یاد ہو وہی تو پڑھے گی۔ آج ماں باپ کو ہی دعائیں یاد نہیں ہیں تو بچوں کو کیا سکھلائیں؟ ماں باہر سے جانے لگے گھر سے باہر، چاہے وہ پڑوس میں جا رہی ہو، چاہے ماں کے گھر جا رہی ہو، چاہے باپ کے گھر جا رہی ہو، چاہے بہن کے یہاں جا رہی ہو، چاہے میکے میں ہو چاہے سسرال میں ہو، فل پردے کے ساتھ جائے۔ بچی 7 سال کی ہو جائے اس کو بھی آپ چھوٹا سا برقع لا دو اور اس کے اوپر بھی اسکارف لگاؤ۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بچی دیکھو اسکارف لگا کے بیٹھی ہے ہمارے پاس۔ جب بچی دیکھے گی اپنی امی کو کہ یہ برقع پہن کے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ بچی پردے دار بنے گی۔ بازار میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بازار میں عورتوں کا جانا قیامت کی نشانی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ شوہر سے منگاؤ، بیٹے سے منگاؤ، بیٹا نہ ہو شوہر نہ ہو مجبوراً عورت کو جانا پڑ رہا ہے تو فل پردے کے ساتھ جائے۔ لیکن آج جناب کوئی بھی بازار کوئی بھی پینٹ ہو، عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں، مرد اکا دکا نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا بازار میں جانا قیامت کی نشانی ہے اور بے حیائی کی نشانی ہے۔ کتنی بری وہ عورتیں ہیں جو بازار میں جاتی ہیں اور غیر مردوں کے کولہے اور غیر مردوں کے ٹانگیں اور غیر مردوں کے پیر اور غیر مردوں کے ہاتھ ان کے بدن سے ٹکراتے ہیں۔
ان کے بدن سے چھوتے ہیں، کتنی بدترین بات ہے۔ اس لیے عورت کو گھر کی ملکہ اور گھر کی رانی بنایا ہے شریعت نے۔ اپنے گھر کو ایسا بنا کر کے رکھو کہ گھر کے اندر سارا کام سنت اور شریعت کے مطابق ہو، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں دینداری اور بے دینی، اس کی ذمہ دار گھر کی عورت ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم فرمائی ہے حدیث میں، شوہر کی عزت، شوہر کا اکرام۔ حدیث میں آتا ہے اچھی اور نیک عورت کی 3 پہچان۔ فرمایا جب شوہر سے اس کا آمنا سامنا ہو تو دیکھ کر کے مسکرانا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، شوہر کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ جتنے چاہیں نفل پڑھ لیں، جتنی چاہیں تسبیح پڑھ لیں، جتنے چاہیں نفلی روزے رکھ لیں، اگر کسی جائز بات پر شوہر ناراض ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ شوہر اگر دین یا دنیا کے کسی بھی کام سے باہر سے تھکا ہوا آیا ہو اور بیوی اس کو دیکھ کر کے خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرے، سلام کرے، مسکرائے، خیریت پوچھے، بٹھائے، ہوا کرے، پانی پیش کرے، سارے کاموں کو چھوڑ کر، یہ عمل اس کا سینکڑوں رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں چین سکون اس سے آئے گا۔ اور جب وہ کسی کام کو کہے تو اس کا کہنا مانے۔ جب شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ کرے، اس کے بستر پر کسی غیر کو نہ بٹھائے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ یہ سب کے سب آپ کو میں معاشرے کی لائن کے آداب اور حقوق بتا رہا ہوں جو سنت اور شریعت نے بتایا ہے۔ گھر کی تعلیم کا زبردست اہتمام ہو 5 اعمال کے ساتھ۔ گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہو۔ تعلیم کا ایک وقت فکس ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کھانے کا دسترخوان اٹھا دو، کچن صاف کر دو، اس سے پہلے سارے کام کر کے تعلیم کے وقت بس تعلیم۔ قرآن کی حلقہ بھی لگے، کتاب کی تعلیم بھی ہو، صفات کا مذاکرہ بھی ہو، اور تشکیل، بیوی شوہر کی تشکیل کرے، شوہر بیوی کی تشکیل کرے، مائیں اپنی اولاد کی تشکیل کرے، بھائی بھائی کی تشکیل کرے۔ تشکیل کہتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے تیار کرنا۔ کون عورت ایسی ہے جو اپنے شوہر کو دیندار بنانا نہیں چاہتی؟ عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، یہ اگر طے کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر میں سنتی لباس داخل کرنا ہے تو اپنے شوہر کو راضی کریں کہ آپ داڑھی رکھیں۔ جوان بچوں کو تیار کرے اور سمجھائے، بیٹا آپ داڑھی رکھو، آپ پینٹ نہ پہنو بلکہ پیجامہ پہنو، آپ شرٹ نہ پہنو بلکہ کرتا پہنو، کرتا پہنو۔ کرتا اور پیجامہ یہ سنتی لباس ہے، کرتا اور شلوار سنتی لباس ہے، کرتا اور لنگی یہ سنتی لباس ہے۔ ٹخنے کا ڈھک جانا، جہنم کی آگ کو ٹخنوں سے دہکایا جائے گا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو اور ہر بیوی اپنے شوہر کو سمجھائے کہ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ٹخنوں سے آگ لگائی جائے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے کہ اگر کوئی مرد اپنے پیروں کے ٹخنوں کو پینٹ سے، پیجامے سے، شلوار سے، لنگی سے ڈھکتا ہے، نیچے کھینچتا ہے، یہیں سے آگ لگائی جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے شوہروں کو بھی سنتی لباس پہناؤ،
سنتی لباس پہنو. لڑ جھگڑ کر جس طرح عورتیں اپنی ضرورتیں اپنے مردوں سے پوری کرا لیتی ہیں، ایسے ہی پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، کبھی غصے سے کبھی نرمی سے آپ اپنے شوہروں کو، اپنے جوان اولاد کو تیار کرو اس بات پر کہ وہ چہروں پہ داڑیاں رکھیں، سنتی لباس پہنیں، اور خود بھی اس کا اہتمام کرو کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سی عورتیں ننگی اٹھائی جائیں گی جبکہ وہ دنیا میں کپڑے پہنتی تھی. رب کاسیات عاریات، دنیا میں کپڑا پہننے والی اور قیامت میں ننگے بدن. سوچو ذرا کتنی بے شرمی، کتنی شرم آئے گی ننگے بدن. وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہنتی اور آخرت میں قیامت کے دن ننگے بدن؟ وہ عورتیں ہیں جن کے کپڑوں میں دو کمی ہیں، یا تو ان کے کپڑے ٹائٹ ہیں جو بدن سے چپکے ہوئے ہیں اور بدن کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، یا وہ ایسے کپڑے ہیں جو ڈھیلے ہیں جس سے بدن اندر سے چھلکتا ہے. آج عورت مردوں کا لباس پہن رہی ہے، مرد عورت کا لباس پہن رہے ہیں. ٹخنے کھولنے کا حکم مردوں کو تھا، آج مارکیٹ میں دیکھو نوجوان لڑکیاں یہ آدھی پنڈلی تک کا پینٹ پہنتی ہیں. عورت کا بدن، پورا بدن عورت کا پردہ ہے علاوہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں پہ، لیکن آج ٹی شرٹ پہن کر گھومنے کا، بال بکھیرنے کا ایک عام رواج ہے. صاف سن لو کان کھول کر، جو عورت بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے، چاہے اپنے اولاد کی ہی شادی میں کیوں نہ جاتی ہو، بھائی کی شادی میں کیوں نہ جائے، ماموں کی شادی میں کیوں نہ جائے، اگر بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ نوجوانوں سے کہتا ہے دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، یہ فاحشہ عورت جا رہی ہے. اس کے میک اپ کی خوشبو دور تک شیطان کو آتی ہے. نوجوان اس کو دیکھتے ہیں، ایسی عورت فاحشہ عورت کے حکم میں ہے. وہ مرد بے غیرت ہے، حدیث میں اس کو بے غیرت کہا گیا ہے. وہ مرد، وہ باپ، وہ شوہر، وہ بھائی بے غیرت ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، بھانجی بھتیجی کو بے پردہ دیکھ رہا ہو. اس لیے عورت بنایا ہے تو عورت بن کر رہو. اللہ نے عورت بنایا ہے، مرد مت بنو ورنہ لعنت پڑے گی اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے بالوں سے بالوں کو جوڑنے والیوں پر، پلکوں سے بالوں کو جوڑ کر لمبا کرنے والیوں پر، اپنے چہرے کے بالوں کو دھاگے سے نچوانے والی عورتوں پر لعنت کی گئی. میک اپ صرف شوہر کے لیے جائز ہے، اور جائز نہیں، پسندیدہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دوسرا مرد نہیں ہے جس کے لیے میک اپ حلال ہو. صرف شوہر کے لیے میک اپ حلال ہے، اور اس کے علاوہ عورت کسی دوسرے کو سامنے میک اپ نہیں کر سکتی، ناجائز اور حرام ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے عمل کرو اور جنتی بن جاؤ، اور چاہے عمل نہ کرو اور دوزخی بن جاؤ. حضور نے فرمایا میں نے شب معراج میں جہنم میں جھانک کر دیکھا، مجھے سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں. میں نے معراج کی رات جب میں آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے تو جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ کون نظر آیا؟ سب سے زیادہ عورتیں نظر آئیں. پوچھا گیا کہ عورتوں کے دوزخ میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ناشکری اور زبان درازی. ناشکری اور زبان درازی. ہر نعمت مل رہی ہے، ایک وقت تنگی کے حالات آگے نہیں ملی تو بس شکوے شروع کر دیے اور لان تان شروع کر دیا.
بدتمیزی شروع کر دی. بڑی اہم حدیث ہے. قیامت کے دن عورت کا سب سے پہلا جو عمل تولا جائے گا، شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا. شوہر کا جو عمل سب سے پہلے تولا جائے گا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. شوہروں کو بھی کہا گیا اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. باہر والوں کے ساتھ بڑے میٹھے بول، اور گھر میں گئے تو ایک دم منہ بنا کر ابوسن کم تریرا، غصہ چڑھا ہوا ہے، ناک منہ چڑھے ہوئے ہیں، بیوی سہمی ہوئی ہے، بچے ڈر گئے، میاں صاحب کو غصہ آ گیا. یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا. شریعت کا مزاج یہ ہے تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دوستوں کے ساتھ تو اچھا سلوک ہر کوئی کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. سخت پردہ کرو، سخت. ہمارے یہاں خاص طور سے دہلی کے اندر اور جگہوں پر بھی جوائنٹ سسٹم ہے رہائش کا. چھوٹے مکانات ہیں، دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، ایک ایک مکان میں کئی فیملیاں ہیں. تو ایسی جگہوں پر فل پردہ اگرچہ مشکل ہوتا ہے، تو اگر مجبوری زیادہ ہو تو صرف نقاب لگا کر کے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہ دیور کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے اور نہ جیٹھ کے سامنے. چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، جتنے بھائی ہیں یہ سب کے سب نامحرم ہیں. سب سے پردہ ہونا چاہیے. سالیوں سے پردے کا اہتمام ہو. سالیاں خود پردہ کریں اپنے بہن کے شوہر سے. اس لیے بے تکلفی، ہنسی مذاق، بال کھول کر سامنے آنا، اس کی تو شریعت میں کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں. بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں فتنہ نہ بنو، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنو. ایک عورت اگر صحیح طریقے سے اپنے گھر میں دین کو زندہ کرے تو شوہر کو بھی جنت میں لے جائے، اولاد کو بھی جنت میں لے جائے. جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت ہے. امام بخاری کو امام بخاری کس نے بنایا؟ ان کی ماں نے بنایا. امام بخاری کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، تو امام بخاری اپنی ماں کے ساتھ دنیا کے 20 ملکوں اور شہروں میں گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا. ان کی ماں نے دعا مانگی اللہ سے، رو رو کر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا. اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی جلدی کرو، بالغ ہوتے ہی فوراً نکاح کر دو. رشتہ پہلے سے تلاش کرنا شروع کر دو. بچی 15 سال کی ہو جائے بس رشتہ تلاش کرنا شروع کر دو. بچیوں کو، لڑکیوں کو جاب کروانا، نوکری کروانا، اس کی اسلام میں بغیر کسی سخت مجبوری کے اجازت نہیں ہے. کمانے والا کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، ایک عورت ذات ہے بس، تو ٹھیک ہے دن دن میں جا کر کام کر سکتی. لیکن باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بھائی موجود ہے، کمانے والے مرد موجود ہیں. پھر جوان بیٹی کیوں جائے کسی کمپنی میں، جوان بیٹی کیوں جائے کسی فیکٹری میں، جوان بیٹی کیوں جائے کسی آفس کے اندر. پردے کے ساتھ اگر تعلیم آپ دلانا چاہتی ہیں، آپ پردے کے ساتھ تعلیم دلائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اسکول کالج کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر بچیوں کو ہاسٹل میں ٹھہرانا، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا اور ایک ساتھ کمروں میں رہنا،
یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ابھی ہم جماعت میں تھے کیرل میں، اتنی بری صورتحال ہے، اور خصوصاً یہاں دلی کی بڑے بڑے ہاسٹلوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آپ دیکھ لیجیے، جوان لڑکے اور لڑکیاں ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، شراب اور نشہ اور زنا کاری عام ہے بالکل۔ اپنی بچیوں کے مستقبل کو خراب مت کرو، بچیوں کو تعلیم دلاؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کے بقدر تعلیم دلاؤ۔ انٹر ہائی اسکول کافی ہے، اس سے زیادہ تعلیم دلانی ہے، جو ارادہ ہے کرانے کا، اس کی اجازت نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ تعلیم دلاؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن پردے کے ساتھ۔ جوب دلانا مقصد نہ ہو، ملازمت مقصد نہ ہو۔ لیکن ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ۔ عالمہ کا مطلب ڈگری دلانا نہیں ہے، دیندار بناؤ اپنی بچیوں کو، قرآن پڑھواؤ، حلال حرام کے مسائل سکھاؤ۔ اب بچی کی شادی قریب ہے، اس کے لیے زیور، سونا، چاندی اور جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کا فکر ہے۔ اس بچی کو دین سکھایا نہیں سکھایا اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کو حیا اور پاک دامنی سکھائی یا نہیں سکھائی اس کا کوئی فکر نہیں، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا یا نہیں سکھایا اس کا کوئی فکر نہیں، یہ اگلی زندگی سسرال میں کیسے جا کر گزارے گی اس کا کوئی فکر نہیں۔ اس لیے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنی بچیوں کو بالغ ہوتے ہی دین سکھلاؤ۔ دین سکھلائیں گی یہ دیندار بنیں گی، ان کی نسلیں بھی دیندار بنیں گی، ورنہ تو ان کے دلوں میں بھی یہ جذبہ ہوگا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور دنیا بھر کی تعلیم دلائیں۔ اور اگر ماں دیندار ہے تو اپنے بچوں کو یہ عالم، حافظ، قاری، مفتی اور داعی اللہ بنوائیں گے۔ اس لیے اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جہیز کا مانگنا اور جہیز کا لینا جان بوجھ کر کے دونوں ہی گناہ ہیں۔ آپ ایسا رشتہ تلاش کرو جو دیندار ہو، با اخلاق ہو، کھاتا پیتے گھر کا ہو، کچھ کاروبار بھی ہلکا پھلکا ہو، بس ٹھیک ہے۔ اب جناب رشتوں کی کیا، 2-4 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہوں، 40-50 ہزار، 60-70 ہزار، 1,00,000 2 لاکھ روپے سیلری ہو، اس انتظار میں بچیوں کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 30 سال، 32 سال کی عمر بچیوں کی ہو گئی، گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتہ نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنے عقل سے پرے کی بات ہے۔ جب 30-32 سال میں کسی بچی کا نکاح ہوگا، کون سا وقت ہوگا جب یہ ماں بنے گی؟ کون سا وقت ہوگا جب اس کی اولاد بڑی ہوگی؟ بچیاں 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، ان کی شادی کر دی جائے 30-32 سال کی عمر میں، تو ہر عورت ماں نہیں نانی بن سکتی ہے، دادی بن سکتی ہے۔ یہاں شادیاں ہوتی ہیں 30-32 سال کی عمر میں۔ اسلام میں اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی سے فرمایا تھا حضور نے، اے علی، جب تیری بچی جوان ہو جائے اور اس کی رشتہ مل جائے تاخیر مت کرنا۔ گھر والوں کو سوچنا چاہیے، رشتہ